پیر کے دن یہ دولت کی ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 800 کروڑ ملے گا۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیر کے دن یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 800 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر پیدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس 7 سے 8 منٹ کی مختصر سی ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پوری عمل اور اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچی دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو پیدا ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن پیر کے دن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، پیر کے دن اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے گا، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کی شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں بیٹی عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیت میں بتا دیا ہے ہمیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن مجید کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تو اس کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کی زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ملتا، بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے، تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی، اور علی عمران پیش ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تام لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسے کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والی مومن کی مثال ترنجج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والی مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس میں بو نہیں مگر مزہ میٹھا ہے، اور قرآن پڑھنے والی منافق کی مثال نازبو خوشبودار پودا کی مان ہے کہ اس کی بو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والی منافق کی مثال اندرائن یعنی کوڑا تنبا کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والی اس کے معنی و مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یہ تو صرف اسی ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطلب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ وہ تھوڑے ہیں، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین کرام، پیر کے دن قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت سے اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے تو جن کا نہیں ہے۔ پیر کے دن اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالی مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ آپ نے سامان نکال دو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مالی مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کامل یقین ہونا چاہیے۔ آج کی اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کی رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا، آپ کو اتنی دولت ملے گی
کہ آپ اس دنیا کے مہنگی ترین اسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کے پاس ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی، آپ کو اچھی طرح گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے پیر کی دن کا، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج تک اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو دل لگا کر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، پیر کی دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جب عصر کی نماز ادا کر دیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مر حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ایک کوتاہی یہی ہے۔ آج کل معاشرے میں جو دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مر حضرات ہے زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مر حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کر دی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ یا رزاق و یا وہاب آپ نے دونوں نام ملا کر پڑھنے ہیں تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یا رزاق و یا وہاب 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سے سورت سورہ کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور 3 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہاری لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والی کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کے مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کی شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے۔ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے 4 قل صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ ناس، سورہ فلق، 4 قل انہی سے مراد ہے۔ مسلمان ان صورتوں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خوف سے محفوظ اور پناہ اور حفاظت میں رہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سفر رفقا سے زیادہ خوشحال بامراد ہو اور تمہارا سارا سامان زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابل قلیل الذات خاصہ حال ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور قل هو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایھا الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد نصف قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایھا الکافرون نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، پیر کے دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ لوگ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گے اور اس بندے ناچیز کو دعائیں دو گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔